ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی اور روحانی ویڈیو ثابت ہونے والی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی ان 5 مقدس راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں بات کریں گے، جن کا انتظار ہر مومن بڑی بے صبری سے کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی کہ آپ نے کس رات کو کون سی عبادت کرنی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ میرا یقین مانیے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کے نوافل کے بارے میں ایسی تفصیلی معلومات بتائیں گے جو سیدھا آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ بس میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، شب قدر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ افسوس اس شخص پر جو اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا، کیونکہ اس رات سے محروم رہا گویا وہ ہر نعمت سے محروم ہو گیا۔ یہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں ہم بھی ان محروم لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی نورانی رات آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے پاس رکتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ پھر جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے بڑے فخر اور محبت سے اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام ایمانداری سے مکمل کر لیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کی جزا یہی ہے کہ اسے اس کی پوری مزدوری دی جائے۔ تب اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے وہ فرض پورا کر دیا جو میں نے ان پر لازم کیا تھا۔ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان کی دعاؤں کا جواب ضرور دوں گا اور ان کی پکار سنوں گا۔ اے میرے بندو، اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہاری پچھلی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ اپنے رب سے معافی کا پروانہ لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے پوری تیاری کرتے، پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ کوئی بھی اس مقدس رات کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ میرے عزیز دوستو، اب غور سے سنیں کہ کیونکہ اب ہم آپ کو شب قدر کی مخصوص عبادات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، 21ویں رات کے نوافل۔ اس رات آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ یہ 2 رکعت کر کے 2 سلام کے ساتھ ادا کیے جائیں گے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ذرا سوچیں ان نوافل کا ثواب کتنا عظیم ہے۔
شب قدر کی برکت سے انسان کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 23ویں رات کے نوافل۔ اس مبارک رات میں بھی 4 رکعت نفل 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس کا ثواب بھی یہی ہے کہ شب قدر کی برکت سے اللہ آپ کے تمام گناہ مٹا دے گا۔ لیکن سلسلہ یہی ختم نہیں ہوتا۔ اسی رات آپ نے 8 رکعت نفل مزید پڑھنے ہیں جو 2 رکعت کر کے 4 سلام کے ساتھ ادا کیے جائیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا مانگیں۔ یا اللہ میری گناہ معاف کر دے اور میری دعا قبول فرما لے۔ 25ویں رات کے نوافل۔ اس رات 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ وہ اس رات کی برکت سے آپ کو بے شمار دعاؤں اور انعامات سے نواز دے گا۔ اس کے علاوہ اسی رات 4 رکعت نفل اور پڑھیں 2 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک اور خاص عمل سن لیجئے۔ اسی رات 2 رکعت نفل اسی طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نماز کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ یہ بندے کو قبر کے سخت عذاب سے بہت دور رکھتی ہے۔ اب ہم اس عظیم رات کا ذکر کریں گے جس کا پوری دنیا کے مسلمان بڑی بے تابی سے انتظار کرتے ہیں، یعنی 27ویں شب۔ یہ شب قدر کی 4تھی رات ہے اور اس رات کی عبادت کا نور ہی الگ ہوتا ہے۔ اس مبارک رات میں آپ نے 12 رکعت نفل ادا کرنے ہیں جو 4 رکعت کر کے 3 سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ جو خوش نصیب شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انبیاء کی نماز جیسا ثواب عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح اسی رات 2 رکعت نفل اور ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 27 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اس نماز کی برکت سے اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو اس طرح مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ اور پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہ وہ نماز ہے جو نہ صرف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے بلکہ موت کی سختی کو بھی کم کر دیتی ہے۔ پھر 2 رکعت نفل اور پڑھیں جن میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ گناہوں کی معافی مانگنے کا بہت بابرکت ذریعہ ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل اور ادا کریں جن میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ علم نشرہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد سورۃ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے والے کو بے حساب ثواب ملے گا۔ اسی رات کے آخر میں 4 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں اور نہایت عاجزی سے یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 27ویں رات کے کچھ خاص وظائف بھی یاد رکھیں۔ جو شخص اس رات 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھے: استغفر اللہ عظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو نہ صرف اس کے بلکہ اس کے والدین کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اس رات 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل ادا کرے تو وہ قبر کے سخت عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 29ویں رات کی، جو شب قدر کی 5ویں اور آخری رات ہے۔ اس رات آپ نے 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الم نشرہ پڑھیں۔ میرے عزیز دوستو، اس عبادت کی سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کا آخری وقت آسان ہو جائے گا اور اس کی آخری سانس کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔ شب قدر کی وہ خاص دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی وہ یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ وہ راتیں ہیں جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک انسان بھی عبادت کی طرف آ گیا تو اس کا ثواب قیامت تک آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ ہمیں ان 5 راتوں کی مکمل برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، کمنٹ باکس میں شب قدر لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس بار آپ ان راتوں میں عبادت کا کیا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔